کی گردن پر نشان بناتے زینی کی شرٹ کو جسم سے لگ گیا تھا۔ اب اپنی پینٹ اتارو اور یہاں بیٹھو، اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ زارون کو بالکل بے لباس دیکھ کر اس نے نظریں جھکائی تھی۔ بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہوئی تھی اور اپنی ٹراؤزر کو اتار کر فرش پر چھوڑ کر واپس پلٹ کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ۔ بمشکل اپنا لمس حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بولی۔ میں نے زبردستی بٹھایا تو تم سے درد برداشت نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ نوول زارون پر دل آ گیا۔ ون شوٹ اسکلم کیمے کی۔ ہاں تو جیسے بڑا معصوم ہے، تیرے کو پتہ ہچ نہیں، ایک لڑکی کو اکیلا گنڈوں میں چھوڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ کر اطمینان سے بولی اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی بات اور لینگویج دونوں سن کے زارون حیران رہ گیا اور دل میں بولا، ایک گنڈی کو میری مدد کی کیا ضرورت؟ ارے اب کیا مراقبے میں چلا گیا؟ جواب دے۔ جی آپ کو میری مدد کی کیا ضرورت؟ آپ تو خود بہت اچھا لڑتی ہیں۔ ہاں صحیح کہا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے تجھے بچایا، تجھے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زارون نے فوراً شکریہ ادا کر کے اپنی جان چھڑائی نہیں چاہی، مگر وہ جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آرام سے بیٹھتی اس کا جائزہ لیتی رہی۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے آیا۔ ایسا کرو، ایک پلیٹ سیخ کباب، اسپرائٹ اور 2 روٹیاں لے آؤ۔ وہ چکن کڑھائی، رائتہ، سلاد پر نظر ڈال کر بولی۔ شروع کرو نا، کس کا انتظار ہے؟ زارون جو ہنکوں کی طرح اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، ابھی اس نے کھانے کی دعوت بھی نہ دی تھی کہ وہ اپنے لیے کھانا آرڈر کر کے اس کے منگوائے کھانے کو کھاتے ہوئے اسے بھی کھانے شروع کرنے کا کہہ رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی۔ اوہ، میں نے اب تک تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں، اور نہ ہی تم نے میرا نام پوچھا ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکا ہوتا تو اب تک نام نمبر سب پوچھ چکا ہوتا۔ تم تو ضرورت سے زیادہ ہی شریف لگتے ہو۔ زارون جیسے کھانا آرڈر کرتے ہوئے سخت بھوک لگی تھی، اب جیسے تیسے منہ میں نوالے ڈال رہا تھا کہ اس کی نئی بات سن کر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ عجیب لڑکی ہے، گلے پڑی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مدد کی تھی تو اس کا شکریہ ادا کر دیا، اب تو کھانا بھی کھلا دیا اور بل بھی پے کر دوں گا، اب تو جان چھوڑ دے۔ کیا ہوا؟ کن خیالوں میں کھو گئے؟ اتنا تو فلم کی ہیروئن ہیرو کی خیالوں میں گم نہیں ہوتی ہوگی جیا تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو۔ اب نام بتا بھی دو۔ زارون، اس سے پہلے کہ اس کی زبان مزید چلتی، وہ فوراً بولا۔ واہ زارون، تو میں ہوں زینی۔ اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ تم تو کافی ہینڈسم ہو۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس کا مکمل جائزہ لے کر بولی۔ 6 فٹ قد، گورا رنگ، آنکھوں پر باریک نظر کا چشمہ، کچرتی جسم اسے خوبرو مردوں میں شامل کر رہے تھے۔ ارے تم تو لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو۔ زینی کی بات پر جب اس کے گال گلابی ہوئے تو وہ فوراً بولی۔ شرماتا کیوں نہیں؟ پہلی بار کسی لڑکی نے تعریف کی تھی، اور لڑکی بھی کوئی عام نہیں، ہمارے ہیرو کی تو نکل پڑی۔ اس سے پہلے کہ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، زارون کا فون بجنے لگا۔ میں بھی آیا، کہہ کر وہ ایک سائڈ پہ چلا گیا، کیونکہ اس نے ابھی تک برائے نام ہی کھانا کھایا تھا۔ زینی اپنا کھانا ختم کر کے کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، پھر تھک کر وہاں سے چلی گئی۔ چند دن بعد زارون نے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا، کوئی دوسری سائڈ کا دروازہ کھول کر فوراً ہی اندر آ بیٹھا۔ زارون نے گھبرا کے جیسے ہی گردن موڑی، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ سامنے ہی زینی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جتنا اس چڑیل سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ اتنا ہی میرے راستے میں آتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولا، منہ پہ بول کے اس سے اپنا جبڑا چھڑوانا تھوڑی تھا۔ جانتے پوچھتے اس برسولی کی بہن سے کون پنگا لیتا؟ آج میں تم سے حساب بے کرنے آئی ہوں۔ کیسا حساب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ زارون تو حساب والی بات سن کے ہی پریشان ہو گیا۔ کھانا میں نے کھلایا اور تو بھاگتے بھاگتے بھی بل دے کر گیا، اور اب اور کون سا حساب رہ گیا؟ اس دن تم نے کہا میں ابھی آتا ہوں، میں آدھے گھنٹے تک وہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی رہی، مگر تم واپس ہی نہیں آئے۔ زینی کا شکوے سن کر زارون بوکھلا کر رہ گیا۔ وہ مجھے بہت ضروری کام تھا، اس لیے جانا پڑا۔ کام تھا یا مجھ سے جان چھڑا کر بھاگ گئے تھے؟ وہ یقین سے بولی۔ نہیں سچ میں کام تھا۔
کیا یاد کرو گے جو معاف کیا؟ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ جلدی سے نمبر ملاؤ۔ کس کا نمبر؟ تم مجھے دو، میں خود ملاتی ہوں، کہہ کر جن نے نمبر ڈائل کیا اور کچھ دیر میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے موبائل واپس دے دیا۔ اس جنم میں تو تم نے میرا نمبر لینا نہیں تھا، تو میں نے خود ہی سیو کر دیا۔ مجھے واپس آفس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ضرور آج پھر چکنی مچھلی کی طرح ہاتھ سے پھسلنا چاہتا تھا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن خیر جاؤ، خدا حافظ بول کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اترنے کی دیر تھی، وزن سے گاڑی بگا لے گیا۔ پتہ نہیں کیوں تجھے آپن سے دور جانے کی پڑی رہتی ہے۔ وہ دھول وہ دھول اڑتی گاڑی پر نظر جما کر بولی۔ 2 دن بعد رات کے 10 بج رہے تھے جب رانیہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا خالی گلاس لیا اور کہا، اب جا کے آرام کرو، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ ضرور جیسے ہی بیڈ پر لیٹا اس کا فون بجنے لگا۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کے نمبر دیکھا تو جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زینی کالنگ۔ نہیں اٹھاؤں گا، مجھے اس سے بات نہیں کرنی۔ لیکن کب تک؟ تیسری بیل پہ غصے میں آ کے فون اٹھا ہی لیا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ کال اوکے کرتی ہی وہ چلایا۔ ریلیکس، تم مجھے اچھے لگتے ہو، میرا دل چاہتا ہے تم سے بات کروں۔ دیکھیں میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، جانتی ہوں، اسی لیے تو تم مجھے پسند ہو۔ آج کل کے لڑکوں سے بالکل الگ، شریف اور معصوم۔ آپ مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں؟ نہیں، اظہار پسندگی کر رہی ہوں۔ دیکھیں مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، مہربانی کر کے دوبارہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ یہ لڑکی ضرور مجھے بیوقوف بنا رہی ہے، پر میں اسے خود سے کھلنے نہیں دوں گا، اور اگر ماما کو پتہ چل گیا میری کسی لڑکی سے دوستی ہے تو میں ان کی نظروں سے گر جاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں نے اسے منع کر دیا ہے، وہ مجھے دوبارہ کال نہیں کرے گی۔ دوسرے دن شام کے وقت وہ ماما کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہا تھا کہ موبائل کی میسج ٹون بجی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو کانوں سے دھوئیں نکل گیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے موبائل اٹھانے سے پہلے چائے کا کپ میز پہ رکھ دیا تھا، ورنہ ضرور سے چھو لگ جاتا۔ فوراً نظر اٹھا کے ماں کی طرف دیکھا تو ان کا دھیان ٹی وی کی طرف تھا، ورنہ چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھ کر ضرور پوچھتی کیا ہوا ہے۔ دوبارہ نظر میسج پہ ڈالی۔ آپن بولا تو میرا چھیلا، وہ بولا پھنکتی ہے سالی۔ آپن جب بھی سچی بولتا ہے اس کو ہمیشہ اچ جھوٹ لگتا ہے۔ وہی لفظ سے کچھ نہیں بدلا تھا۔ دوسری بار میں بھی اس نے میسج ڈیلیٹ کر کے زینی کو بلاک کر دیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اور کیا کیا کرنے والی تھی۔ نمبر بلاک کر کے وہ آرام سے چائے پینے لگا۔ رات کو اسے انون نمبر سے کال آئی تو اس نے کال ریسیو کر لی۔ میں شام سے انتظار کر رہی ہوں تمہارے جواب کا۔ زینی کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا۔ اسے تو لگا تھا نمبر بلاک کر دیا، جان چھوٹی، لیکن اب پتہ چلا یہ بلا اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑے گی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ بات دوستی سے اوپر کی ہے بیوقوف، آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میری منگنی ہونے والی ہے صوفیہ سے۔ کون ہے یہ صوفیہ؟ کیوں پیدا ہوئی یہ صوفیہ؟ اور اگر ہو ہی گئی تھی تو تم سے کیوں منگنی کر رہی ہے صوفیہ؟ زینی کا تلملانا ویار کو مزے دے گیا، زارون کو مزے دے گیا۔ جب سے ملی تھی نیندیں حرام کی ہوئی تھی، اب اپنا ٹائم آیا تھا۔ میری خالہ کی بیٹی ہے صوفیہ، جس سے میرا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ جواب دے کر زارون نے کال کاٹ دی۔ ابھی کل ہی تو صوفیہ کے بارے میں رانیہ بیگم نے اس کی رائے پوچھی تھی اور اس نے سب کچھ ان پہ چھوڑ دیا تھا۔ آج اس کی چین سے سونے کی اور زینے کی جاگنے کی باری تھی۔ زینی کا گھر۔ زینی بیٹا، تمہیں کتنی بار کہا ہے گارڈ کو اپنے ساتھ رکھا کرو، تم مانتی کیوں نہیں ہو؟ ڈیڈ آپ جانتے ہیں میں بلیک بیلٹ ہوں، مجھے گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں۔ زینی نے لاڑ سے احمد صاحب کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ تو لڑکا ہے، اس کی بارات نہیں آئے گی، بلکہ یہ کسی کے گھر بارات لے کے جائے گی۔ نوری بیگم جل کر بولی۔ نہیں، ہمیشہ غصہ آتا تھا، انہیں ہمیشہ غصہ آتا تھا زینی کی حرکتوں پر، کسی بات کو سیریس نہیں لیتی تھی۔ واہ ماں، کیا آئیڈیا دیا ہے، آپن سچ میں بارات لے کے جائے گا اور اپنا دولہا بیاہ کر لائے گا۔
زینی تم پھر سے وہی زبان بولنے لگی۔ تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا؟ اس واحد لینگویج کا پیچھا چھوڑ دو۔ زینی انڈین فلموں سے بہت متاثر تھی، خاص طور پر ٹپوری لینگویج والی فلمیں، وہیں سے اس نے یہ زبان سیکھی تھی۔ لیکن نوری بیگم کے بار بار ڈانٹنے پر اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی زبان پھسل جاتی۔ شوگر مل والے علی صاحب تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں ڈیڈ، آپ صرف اپنی وزارت سنبھالیں، رشتے کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ صرف اپنی وزارت سنبھالیں، رشتے کے چکر میں نہ پڑیں۔ کیوں، تمہاری نظر میں کوئی ہے کیا؟ ڈیڈ وقت آنے پر سب بتا دوں گی۔ احمد آپ کی دی ہوئی ڈھیل ہے جو یہ لڑکی اتنی خود سر ہو گئی ہے، کہیں اپنا کوئی نقصان نہ کر لے۔ فضول کے وہم مت پالو، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ احمد صاحب کی تسلی دینے پر نوری بیگم خاموش ہو گئی۔ شام کے وقت مولوی صاحب میرے ساتھ چلیں۔ کہاں چلنا ہے بیٹا؟ ایک نکاح کروانا ہے، جلدی گاڑی میں بیٹھیں۔ لیکن بیٹا، لیکن اگر مگر سب گاڑی میں پوچھ لینا، اب چلیں، وہ گاڑی کے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ مولوی صاحب کے بیٹھنے سے ہی وہ فوراً گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ کیا گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کا نکاح کرنا ہے؟ بلاخر مولوی صاحب کو کچھ صورت حال کا اندازہ ہو گیا۔ ایسا ہی سمجھے مولوی صاحب، وہ گاڑی چلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ میں کوئی نکاح نہیں پڑھواؤں گا، مجھے نیچے اتارو۔ مولوی صاحب، نکاح پڑھانا تو ثواب کا کام ہے اور میں آپ کو اچھے پیسے دوں گی۔ یہ لے، ہم پہنچ گئے۔ وہ گاڑی ایک طرف روک کر بولی۔ ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تم نے تو کہا تھا پہنچ گئے، اسی لیے نیچے اتر رہا ہوں۔ ابھی نیچے اترنے کا ٹائم نہیں آیا، یہی بیٹھے رہے۔ وہ سامنے والے گھر پہ نظر جما کے بولی۔ یہ چکر کیا ہے لڑکی، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اوفو مولوی صاحب، آپ بولتے بہت ہیں، کوئی چکر نہیں ہے، بس کچھ دیر میں اندر چلیں گے، فکر نہ کریں۔ انتظار کے آپ کو الگ سے پیسے دوں گی۔ اتنے میں سامنے والے گیٹ سے ایک عورت نکل کر دوسری سائڈ چلی گئی۔ چلے مولوی صاحب، اندر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اتفاق سے دروازہ کھلا ہوا تھا، لان سے گزر کے وہ لان میں داخل ہوئے۔ مولوی صاحب، آپ یہاں بیٹھے اور ٹی وی دیکھیں، میں ابھی آئی۔ ریموٹ سامنے ٹیبل سے اٹھا کے مولوی صاحب کو دیا اور خود سامنے بنے ہوئے کمروں میں جھانکنے لگی۔ بالآخر ایک کمرے میں اسے اپنی مطلوبہ چیز نظر آ گئی۔ کمرے کے دروازے کھلنے پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ یہاں؟ آنا پڑا تمہاری بارات لے کر، وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لائی ہوں، ابھی اسی وقت تمہارا نکاح ہوگا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کوئی نکاح نہیں کروں گا۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں خود کو شوٹ کر لوں گی۔ زینی نے پرس سے گن نکال کر پٹی پہ رکھی۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کرو۔ گن دیکھ کر زابیار بہت گھبرا گیا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسی فلمی سچویشن آئے گی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھ سے نکاح کر لو۔ میں ایسے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، پھر مجھے مرنے دو۔ زینی گولی چلانے لگی جب زارون نے اسے روک دیا۔ میں نکاح کرنے کو تیار ہوں، خود کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ زینی نے گن واپس پرس میں رکھی اور زارون کو مولوی صاحب کے پاس لے آئی۔ مولوی صاحب، دولہا آ گیا، نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب، جو پوری طرح ٹی وی میں مگن تھے، ہوش میں آئے اور زارون کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ بیٹھ جاؤ، نکاح شروع کرتا ہوں۔ زارون مولوی صاحب کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا اور زینی سامنے والے صوفے پر۔ نکاح ہوتے ہی مولوی صاحب بولے، میری فیس دو، میں جاؤں۔ زینی نے پرس میں سے ایک گدی نوٹوں کی نکال کر مولوی صاحب کو دی اور بولی۔ زارون، کھانا نہ صحیح، مٹھائی کے پیسے تو مولوی صاحب کو دو۔ چلو میں دے دیتی ہوں۔ اس کے گھٹنے پر خود ہی اس کی جیب سے بٹوا نکال کر جو پیسے ہاتھ میں ہیں وہ دے دیے۔ مولوی صاحب آپ کا ختم، آپ جائیں۔ زینی، آپ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی نکالی ہے؟ مجھے میری ماما کی نظروں میں گرا کر مولوی صاحب کے جاتے ہی زارون بے بسی سے بولا، کوئی دشمنی نہیں نکالی، بس تمہیں اپنایا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ بہت پرسکون ہو کے بولی، آپ جائیں یہاں سے، ماما آگے تو میں کیا کہوں گا؟ ویسے تو آنٹی 1 گھنٹے میں آئیں گی پارک سے، لیکن پھر بھی میں چلی جاتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ زینی کے جانے کے بعد بھی زارون وہیں سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی فلمی انداز میں اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ دوسرے دن رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ زارون بیڈ پہ لیٹا سوچ رہا تھا کہ ماما کو اپنے نکاح کا کیسے بتائے۔
جب اچانک کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آپ پھر سے؟ کل سے میں تمہاری کال میسج کا انتظار کر رہی ہوں کہ کس طرح تم مجھ پہ غصہ نکالو، لیکن ابھی تک تم نے مجھ پہ کچھ نہیں کہا۔ تو مجھے لگا میں خود آ کر تمہارا غصہ ٹھنڈا کرتی ہوں۔ زینی اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ کر دھیرے دھیرے بولی، تم نے آنٹی کو بتایا؟ کیسے بتاؤں، میری ہمت ہی نہیں ہے۔ آج تک ہر کام میں نے ماما سے پوچھ کر کیا ہے، حتیٰ کہ کپڑے بھی ان کی پسند سے پہنتا ہوں، اور آج شادی جیسے بڑے فیصلے میں ان کی مرضی شامل ہی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارون کے لہجے کی بے بسی پر وہ تڑپ کر بولی، ایک منٹ، گیٹ تو بند تھا، آپ اندر کیسے آئیں؟ یہ چھوٹے موٹے گیٹ اب ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ چھوڑ اس فالتو بات کو، یہ کھاؤ۔ اپنے نکاح کے چھوارے تو ملے نہیں، اب کیک کھا کے منہ میٹھا کر لیتے ہیں۔ زینی کیک کا ٹکڑا سے کھلانے لگی تو اس نے تھام کے خود ہی کھانا شروع کر دیا۔ جلدی سے یہ دیکھ کر زینی ہنس دی۔ بہت ہی شرمیلے ہو۔ کچھ دیر ہلکی پھلکی باتیں کرنے اور زارون کو تسلی دینے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن، زارون جلدی آفس سے باہر آؤ، مین گیٹ پہ کھڑی ہوں۔ زینی کی بات سنتے ہی زارون باہر بھاگا۔ زینی کا بھروسہ نہیں تھا اس کے نہ جانے پر وہ واپس آ جاتی۔ کیا ہوا؟ پھولی سانسوں سے 125 پر موجود زینی کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، بائک پہ بیٹھو۔ میں بائک پر نہیں بیٹھوں گا، اگر کسی نے دیکھ لیا، اس کا حل ہے میرے پاس، یہ ہیلمٹ پہن لو اور دیکھنے کی خوب کہے تم نے، تمہارے آفس کے باہر کس نے دیکھ لیا تو؟ ہاں ہاں، جلدی چلو یہاں سے۔ ہیلمٹ پہن کے وہ فوراً بائک پہ بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر گھوم پھر کے دونوں سمندر پہ آ گئے تھے۔ تم نے آنٹی کو رشتے کے لیے منع کر دیا؟ نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں ماما سے کیا کہوں؟ سمندر کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے وہ زینی سے بولا، آنٹی سے کہو تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ کچھ ٹائم رک جائیں۔ میں کب تک روکوں گا، کب تک چھپاؤں گا؟ کل کو اگر تم ماما کو پسند نہیں آتی تو میں تم سے نہیں ملوں گا۔ واہ، کیا بات کر دی میرے معصوم ہیرو، یعنی آنٹی کو بتانا ضروری ہے؟ کیا کرنا ضروری ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ تم چھوڑو اور دیکھو میں آنٹی کو کیسے پھنساتی ہوں۔ زینی، کہاں پھنساؤ گی ماما کو؟ خبردار جو آپ نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو ان کے ساتھ۔ زارون یکدم پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں کروں گی، بس انہوں پیار سے سمجھاؤں گی، اب مجھے آئس کریم کھلاؤ۔ دوسرے دن، السلام علیکم آنٹی۔ زینی شلوار قمیض میں سر پہ دوپٹہ رکھے مشرقی لڑکی بننے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آنٹی، آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میری 2-3 تصویریں بنا دیں گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور بنا دوں گی۔ شکریہ آنٹی، میں جھولے پہ بیٹھتی ہوں، آپ بنا دیں۔ زینی نے جھولے پہ بیٹھ کے تصویریں بنوائی اور واپس آ کے آنٹی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ نے بہت اچھی تصویریں لی ہیں، چلے میں آپ کو آئس کریم کھلاتی ہوں۔ آئس کریم تو آپ کو پسند ہے نا؟ سب لڑکیوں کو ہوتی ہے۔ ہاں ہاں بھائی، سب لڑکیوں کی طرح مجھے بھی آئس کریم پسند ہے، آنٹی ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ فطرتاً ایک خوش مزاج خاتون تھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے زینی نے نمبروں کی ادلا بدلی بھی کر لی۔ مشرقی لڑکی بن کے ساس کو پٹانے کا آئیڈیا اس نے فلم سے لیا تھا اور اسے یقین تھا وہ جلد ہی کامیاب ہو جائے گی۔ زینی کے گھر، ڈیڈ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات شیئر کرنی ہے، مگر آپ وعدہ کریں ماں کو نہیں بتائیں گے۔ اب کیا گڑبڑ کر دی تم نے؟ ڈیڈ، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ زینی، مذاق مت کرو، سچ کہہ رہی ہوں، یہ دیکھیں۔ زینی نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر دکھایا۔ زینی، سچ میں نکاح کر لیا؟ ماں باپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس لڑکے سے منوا سکو؟ تم بچی ہو زینی، دولت کے لالچ میں کوئی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہوگا۔ پاپا، وہ بالکل لالچی نہیں ہے، آپ چیک کروا لیں۔ ٹھیک ہے، میں پتہ کرواتا ہوں۔ اگلے دن وہ پھر پارک میں اپنی ساس سے ملی۔ بیٹا، آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ وزیر ہے۔ رانیہ بیگم حیران رہ گئی۔ وزیر کی بیٹی اور نخرہ نام کی چیز نہیں۔ اچھا بیٹا، کل شام ہم پارک میں نہیں میرے گھر میں ملیں گے، آؤ گی؟ جی آنٹی، کیوں نہیں، ضرور آؤں گی۔ اگلے دن شام کو، آؤ بیٹا بیٹھو، میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ ضرور بیٹا، یہاں آؤ۔ جی مما، آپ نے بلایا؟
کہہ کر جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا ہوش گم ہو گئے۔ یہ یہاں ضرور ماما کو سب بتا دیا ہوگا۔ اب تو ماما مجھے چھوڑیں گے نہیں، اتنی تیز ہے، سارا الزام میرے ساتھ ڈال دیا ہوگا، میں ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ زارون بیٹا، تجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اسے منا لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کہاں کھو گئے؟ اس سے ملو، یہ میری بیٹی ہے زینی۔ السلام علیکم۔ زینی نے نظر جھکا کے سلام کیا۔ وہ زارون کی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہی تھی اور اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی دیکھ کر۔ وعلیکم السلام ماما، مجھے آفس کا کام کرنا ہے، میں جا رہا ہوں۔ آنٹی، آپ نے مجھے کل کیوں نہیں بتایا؟ میں نے آپ سے جو بھی کہا اس کے لیے سوری، میں چلتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے جاتی، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ کہیں نہیں جاؤ گے تم، بیٹھو میرے پاس۔ مجھے تم اپنی بہو کے روپ میں قبول ہو، اب جلدی سے اپنے پیرنٹس سے ملواؤ۔ باقی کے معاملات ہم بڑے طے کر لیں گے۔ آنٹی، کل رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں، اس طرح آپ ماں اور ڈیڈ سے بھی مل لیں گی۔ نہیں بیٹا، کھانا نہیں، میں ویسے ہی آ جاؤں گی، کھانا تو آپ کو ہمارے ساتھ کھانا پڑے گا۔ میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گی۔ اب میں چلتی ہوں۔ آنٹی، خدا حافظ۔ جینی کو گھر جانے کی جلدی تھی کیونکہ اسے ڈیڈ کو بتانا تھا کہ اس نے اپنی ساس کو کیسے پٹایا۔ جینی کا گھر۔ ماں، ان سے ملے، یہ میری پیاری سی آنٹی ہیں۔ آنٹی، یہ میری ماں اور ڈیڈ۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، تشریف رکھیں۔ یہ میرا بیٹا ہے زارون۔ کیسے ہیں آپ بیٹا؟ نوری بیگم نے زارون کا حال پوچھا تو وہ شرما گیا۔ شرماتا کیوں نہیں، آخر پہلی بار دکھاوے کے لیے آیا تھا۔ زینی گلابی جوڑے پہنے، آنکھوں میں کاجل لگائے بہت سنجیدگی اور سوبر نظر آنے کی کوشش کرتی۔ رانیہ بیگم کو فیملی اور زینی دونوں ہی بہت پسند آئے اور انہوں نے فوراً رشتہ مانگ لیا، اور کیوں نہ مانگتی۔ 2 دن پہلے ہی ان کی بہن نے انہیں بتایا کہ صوفیہ زارون کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، وہ زارون سے شادی نہیں کرے گی۔ ایسے وقت میں زینی پکے ہوئے آم کی طرح ان کی جھولی میں آ گری اور انہیں دل و جان سے پسند بھی آ گئی۔ زینی ابھی تک ناراض تھی اور زارون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیسے منائے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے میسج کیا۔ عقلمند ہے وہ شخص جو ناراض نہیں ہوتا۔ یہ کیا بھیجا ہے تم نے؟ فوراً ہی جواب آیا، تم ناراض تھی نا، اس لیے بھیجا ہے۔ ناراض تھی تو منا لو۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو نہیں منایا نا، مجھے لڑکیوں کو منانا نہیں آتا۔ وہ بے بسی سے بولا، لڑکیوں کو نہیں منانا، صرف مجھے منانا ہے۔ چلو میں تمہاری مدد کرتی ہوں، جو پوچھوں اس کا جواب دیتے جاؤ۔ میرے ساتھ ٹائم گزارنا اچھا لگتا ہے؟ ہاں۔ مجھ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے؟ ہاں۔ میں اچھی لگتی ہوں؟ ہاں۔ بیٹھتا جواب دینے کے بعد وہ خود حیران رہ گیا۔ کب سے زینی اچھی لگنے لگی پتہ ہی نہ چلا، اور اب تو وہ ماما کی بھی پسند تھی۔ جلد ہی زینی کے پیرنٹس اس کے گھر آنے والے تھے اور اسے یقین تھا وہ انکار نہیں کریں گے۔ پھر سب کچھ طے ہوتا گیا۔ آج زارون اور زینی کی منگنی تھی۔ کاٹن کلر کے لہنگے میں زینی کوئی آسمانی ہور لگ رہی تھی۔ زارون میں بلیک 3 پیس میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زارون، کیا تحفہ لائے ہو میرے لیے؟ زینی نے اسٹیج پہ اپنے ساتھ بیٹھے زارون سے پوچھا۔ ماما نے انگوٹھی دی ہے تمہارے لیے، وہ تو آنٹی نے دی ہے، تم خود کیا لائے ہو؟ پہلے ہی تم میرے منہ دکھائی کھا چکی ہو، لیکن اس پر میں گفٹ ضرور لوں گی۔ آج رات کو تم میرے گھر آؤ گے میرا گفٹ لے کر؟ نہیں زینی، میں کیسے آؤں گا تمہارے گھر؟ ویسے ہی جیسے میں آتی تھی، دیوار پھلانگ کر۔ مگر مجھے دیوار پھلانگنی نہیں آتی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، بس تم آج رات آ رہے ہو مجھ سے ملنے۔ رات 12 بجے منگنی کا فنکشن ختم ہوا اور سب ہوٹل سے گھر کے لیے نکلے۔ زینی کا گھر۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ زینی کا غصے سے برا حال تھا، اتنی دیر ہو گئی، زارون ابھی تک نہیں آیا۔ زارون، کہاں ہو تم؟ اس نے غصے میں کان ملائی۔ زینی، میں آدھے گھنٹے سے تمہارے گھر کے گیٹ پہ کھڑا ہوں، اندر کیسے آؤں؟ تم رکو، میں آتی ہوں۔ وہ سر پیٹ کے بولی۔ چوکیدار سو رہا تھا، اس نے آہستہ سے گیٹ کھول کے زارون کو اندر بلایا۔ شکر ہے تم آئے تو، ورنہ میں امید ہی کھونے لگی تھی۔ اب یہ بتاؤ، گفٹ لائے ہو میرا؟ مجھے پتہ نہیں تھا تمہیں کیا پسند ہے، اس لیے میں یہ لایا ہوں۔
اس نے شاپر میں ہاتھ ڈال کے کیچر، کاجل، لپسٹک، چاکلیٹ کا پیکٹ، بلیک کلر کا سوٹ اور پھولوں کے بکے نکالا۔ تمہیں اس میں سے جو اچھا لگتا ہے لے لو، باقی چیزیں کسی اور کو دینی ہے۔ وہ غصے سے گھور کے بولی، نہیں نہیں، سب تمہارے لیے ہیں، پہلی بار تم میرے لیے کچھ لائے ہو، اس لیے مجھے ساری چیزیں پسند ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تم اتنی دیر سے باہر کیوں کھڑے تھے؟ دیوار پھلانگ کے اندر آ جاتے۔ چینی اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے بولی، میں دیوار پھلانگ کے نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ میں بھی تو تم سے ملنے دیوار ٹاپ کے آیا کرتی تھی۔ تم بھی آؤ گے جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی۔ میں دیوار نہیں ٹاپ سکتا زینی، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ فکر مت کرو زارون، میں ہوں نا، میں تمہیں دیوار کودنا سکھاؤں گی۔ آئی شامت زارون کی بروسلی کی بہن کے ہاتھوں۔ اب تو ساری عمر بیچارے کی ایسے ہی گزرنی تھی۔ اس وقت منظر کچھ یوں تھا، زینی اس کی ہمت بڑھا رہی تھی اور زارون اونچی دیوار پر چڑھتے ہوئے پھسل رہا تھا۔ 2 ماہ بعد ان کی شادی رکھی گئی تھی۔ After 2 months ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ زارون کو کمرے میں ہوتا دیکھ اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اس نے دروازہ لاک کیا تھا، پھر اپنے کوٹ کو اپنے جسم سے الگ کیا تھا۔ اپنی شرٹ کے اوپر ہی 2 بٹن کھولتے اس نے قدم زینی کی طرف بڑھائے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، مگر دھڑکنیں شور بھی مچا رہی تھیں۔ صرف 2 راؤنڈز پلیز۔ زارون کو شرٹ اتارتے دیکھتے ہوئے وہ یہ کھسکتی ہوئی بیڈ پر چڑھی۔ میں بھی چڑھ جاؤں بیڈ پر؟ اپنی شرٹ کے تمام بٹنز کھول کے شرٹ کو جسم سے الگ کرتے کچھ سوچتے اس نے موبائل اٹھاتے ٹائم دیکھا تھا۔ 10:30 ہو رہے ہیں۔ صبح 6:33 پر چھوڑ دوں گا۔ بغیر وقت ضائع کیے یہ بیڈ پر چڑھتا زینی کے اوپر آیا تھا۔ زارون، یہ تو بہت زیادہ ہے، مجھ سے تم 1 گھنٹہ مشکل سے برداشت ہوں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتار کر سائڈ پر رکھی تھی۔ مزید زینی کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اس نے زینی کے لبوں کو قید کیا تھا، مگر آج رات کرنا پڑے گا برداشت۔ تھوڑی دیر میں زارون نے زینی کی چیکس کو نرمی سے دبائے اپنی زبان زینی کے منہ میں انٹر کی تھی اور زینی کے منہ کے ہر کونے سے اچھے سے چکھا۔ زینی بھی اسے کس بیک کرنا شروع کی تھی، لیکن پھر بھی زارون کی سپیڈ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زارون آہستگی سے کس کر رہا تھا، مگر زیادہ ہارش نہیں۔ مزید زینی کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اس نے زینی کے لبوں کو قید کیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی اسٹرانگ کس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ دونوں اپنی سانسیں بحال کرنے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سانس بحال کرتا یہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اٹھو زینی، مجھے لیٹنے دو۔ کیوں؟ بتاتا ہوں۔ زینی نے جگہ سے اٹھ جانے پر یہ زینی کی جگہ جا کر لیٹا تھا اور زینی کی گردن پر نشان بناتے زینی کی شرٹ کو جسم سے الگ کیا تھا۔ اب اپنی پینٹ اتارو اور یہاں بیٹھو، اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ زارون کو بالکل بے لباس دیکھ کر اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہوئی تھی اور اپنے ٹراؤزر کو اتار کر فرش پر چھوڑ کر واپس پلٹ کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ، بمشکل اپنا لمس حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بولی۔ میں نے زبردستی بٹھایا تو تم سے درد برداشت نہیں ہوگا، اور ویسے بھی آج رات صرف میری چلے گی، اس لیے شاباش، جلدی سے ٹراؤزر اتارو اور ادھر بیٹھو۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اپنی ٹراؤزر اتار کر جسم سے الگ کی تھی۔ زینی کو مکمل بے لباس ہوتے دیکھ اس نے ایک نظر اپنی ٹانگوں کے درمیان کو دیکھا تھا، جو کہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک نظر زارون کو دیکھتے ہی یہ دھیرے دھیرے زارون کی ٹانگوں پر آئی تھی، مگر خود کو تھوڑا اوپر رکھا تھا کہ زارون کی باڈی سے باڈی ٹچ نہ ہو، اور پھر سوالیہ نظروں سے زارون کو دیکھا تھا، جیسے پوچھ رہی ہو اب کیا کرنا ہے۔ زینی کو کمر سے پکڑتے اس نے زینی کو اپنی ٹانگوں کے اوپر کیا تھا، زینی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے اپنے کندھوں پہ رکھا تھا۔ زارون نے سر پیچھے سرہانے پر پھینکا ہوا تھا اور زینی کو نارمل موو کو انجوائے کر رہا تھا۔ زارون نے اس کی کمر سے ہاتھ نکال لیا تھا۔ یہ فوراً سیدھی ہوتی صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ ٹانگیں محسوس نہیں ہو پا رہی تھی۔
اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اب اسے بھی تھوڑی تھکن محسوس ہوئی تھی اور یہ زینی کو باہوں میں بھرے بیڈ پر لے کر گیا۔ زینی بیڈ پر لیتی ہی نیند میں کھونے لگی تھی۔ یہ جو دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی، زرون کے پکارنے پر زرون کی طرف منہ کر کے لیٹی اور اپنا منہ زرون کی گردن میں چھپا لیا۔ زینی، اس نے دھیرے سے پکارا تھا، مجھے تم بہت عزیز ہو، بالکل کسی کوہ نور کے ہیرے کی مانند۔ زرون کو تم سے بے پناہ عشق ہے۔ زینی کو مزید خود میں سمیٹتے ہوئے بولا، تم بھی کر لو نا مجھ سے عشق۔ میری زندگی کی جو ایک محرومی ہے تم سے بے پناہ چاہے جانے کی، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ زرون کے لفظ سن یہ نیند میں ہی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یہ جو کچی نیند میں تھی، زرون کے لفظ سن کر فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ ہاں، اس نے لفظ عشق استعمال کر لیا تھا۔ زینی کو موقع ملا تھا اظہار کرنے کا۔ زینی انتہا کی خوش تھی۔ اس وقت نیند اڑ چکی تھی، تھکاوٹ یاد نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اچھا نہ کرو، میں فورس نہیں کر رہا۔ کیوں؟ زینی کے چہرے اٹھار کر دیکھنے پر یہ فوراً بولا۔ زینی تیزی سے زرون کے اوپر آئی تھی۔ اب میری باری ہے اظہار عشق کرنے کی۔ زینی آہستہ سے زرون کے لبوں پر جھکی تھی اور ایک بار پھر